سورہ مبارکہ مائدہ 54ویں اور 55ویں دو آیتیں پڑھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تمہارے جانے پر ایک قوم کو لے آئے جن میں یہ 6 صفتیں پائی جائیں۔ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، یحبونہ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں، اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے سامنے تکبر نہیں کرتے ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، مگر کافروں سے اکڑ کر بات کریں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ مسلسل اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے پریشان نہیں ہوں گے، انما ولیکم اللہ ورسولہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے۔ پھر آیت آگے بڑھ رہی ہے، یعنی آیت مکمل ہو کے دوسری آیت شروع ہوتی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، 6 صفتیں اپنا لو تو ہم تمہیں 3 ولایتیں دیں گے۔ جان لو تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے، تمہارا ولی وہ ہے جو صاحب ایمان ہے، جس نے نماز قائم کی اور جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ کی۔ پہلے 6 صفتیں اپنا لو تو ہم تمہیں 3 حکومتیں عطا کریں گے، ایک تمہیں حکومت الہیہ ملے گی، ایک تمہیں مدینہ فاضلہ ملے گا، اور ایک تمہیں شہر ولایت ملے گا۔ یہ آیہ کریمہ کا ظاہری ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت 2 آیتوں کو تلاوت کیا۔ ایک مرتبہ پھر ذرا غور کیجئے کہ ہر ایک کو ہر چیز نہیں دی جاتی، ہر ایک کے ہاتھ میں ہر چیز نہیں دی جاتی، ہر روڈ پر ہر سواری نہیں چلتی، ہر رن وے پر ہر جہاز نہیں اترتا، یہ فرشتہ ہر گھر نہیں اترتا۔ ہر ایک کو ہر امانت نہیں سونپی جاتی، قابلیتیں اور صلاحیتیں بڑھتی جائیں گی تو امانتیں سنگین ہوتی چلی جائیں گی۔ لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں کتنی تھی، کوئی حضرت سمیہ سے پوچھے، حضرت یاسر سے پوچھے۔ محمد الرسول اللہ کی پریشانیاں کتنی تھی، کوئی بلال حبشی سے پوچھے۔ علی ولی اللہ کتنا بڑا امتحان ہے، کوئی سلمان فارسی سے پوچھے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ مسلمان ہونا کتنا مشکل کام ہے، کوئی انسان سے پوچھے۔ مسلمان ہونا کتنا مشکل کام ہے، کوئی علامہ اقبال سے پوچھے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ تو مشکلات، پریشانیاں، الجھنیں مول لینے کا اعلان ہے۔ بھائی لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں کیا کم تھیں جو محمد الرسول اللہ بھی بول دیا، اور محمد الرسول اللہ کی پریشانیاں کیا کم تھیں جو علی ولی اللہ بھی بول دیا۔ یہ جیسے جیسے کلمہ پڑھتے چلے جائیں گے ایسے ایسے آزمائشیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ یہ جوان، یہ بچہ کب تک کہے گا، کیوں کہہ رہا ہے کہ کب تک مارے جائیں گے؟ جب تک تمہارے چھتوں پہ علم لگے ہوئے مارے جاؤ گے، جب تک تمہاری زبان پہ علی ولی اللہ تک کلمہ ہے پریشانیاں اٹھاؤ گے۔ اب کوئی مجھے بتائے کہ یہ دنیا آسائش کی جگہ ہے؟ جو 10 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے وہ بھی ٹیبلٹ کھا کے سوتا ہے۔ کوئی ایک تو بتائے کہ جو چین سے رہتا ہو، کوئی آرام سے رہتا ہو۔ یہ جگہ ہی پریشانیوں کی ہے، تو پریشان تو سب کو رہنا ہے۔ توجہ چاہوں گا، مرنا سب کو ہے، کوئی ہیپیٹائٹس بی سی میں مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی ہارٹ فیلئر سے مرے گا، کوئی دیوار کے دبنے سے مرے گا، دیوار کے نیچے دبنے سے مرے گا۔ بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دبنے کے لیے؟ اب آپ یہیں بیٹھ جائیے گا۔
آپ یہیں بیٹھ جائیں میرے پاس. کیونکہ بار بار صدقہ اتاریں گے میرا، تو اس لیے میں یہیں ان کو بٹھا دوں. شیخ صاحب ایک ہی نیت میں سارے اتاریں. ایک صلوات ہدیہ کریں. اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں. جی اپنا رزق اتروائیے بلند صلوات کے ذریعے. مفاد پر صلوات کتنی اچھی ہوئی ہے. اب بغیر مفاد کے صلوات بات آگے بڑھے. دیکھیے کسی کو بغیر قابلیت کے صلاحیت کے کوئی چیز نہیں دی جاتی. ویسے یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے میرے بھائیوں نے اسلام تو بڑا اچھا کیا ہے، مگر اوپر اگر لگا دیتے کوئی قناعت لگا دیتے تو یہ جو اوس برس رہی ہے، یہ جو ننگے سر لوگ بیٹھے ہیں، بس ان کے لیے دعا کریں کہ انہیں زکام نہ ہو. میرے صحیح آئندہ خیال کریں. آپ ہوں گے میں ہوں گا تو انشاءاللہ. اپنی سلامتی، ہماری سلامتی، اس ملک کی سلامتی، پاکستان میں وقت پہ الیکشن ہو جائے، اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات کریں. دیکھیے یہ دل کی آواز تھی، سب یہی چاہتے ہیں. یہ تو میں پوچھ ہی نہیں رہا کہ ووٹ کس کو ڈالیں گے. میں تو سیدھا سے 8 فروری کو الیکشن ہو جائے، اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں. اس سے زیادہ سیاسی نہیں ہو. ایک صلوات اور پڑھ لیں. میں اپنے جو مضمون ہے اسے ذرا ترتیب دے رہا ہوں کہ ہر ایک کو ہر کام نہیں دیا جاتا. جیسے جیسے قابلیت بڑھتی چلی جائے گی، صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا، ایسے ایسے سنگینی بڑھتی چلی جائے گی، ایسے ایسے وزن بڑھتا چلا جائے. قابلیت بڑھتی چلی جائے گی تو توجہ ہے نا بات، تو ایسے ایسے ہی ذمہ داریاں بھی بڑھتی چلی جائیں. ہر جگہ ایک ہی آواز ہے کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ہونے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے. ہم بھی 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے. صلوات پڑھنے محمد وآلہ. ہم سب سلیکٹر نہیں کرتے، ہم ان کو محمد سے کنیکٹر نہیں کرتے. کوئی مشکوک الیکشن سے جو بنے ہیں خلیفہ، ہم ان کو شریعت سے اٹیسٹڈ نہیں کرتے. ایمان نعرہ ہم فطری طور پر اچھا دیکھیے ان بچوں جوانوں اگرچہ برابر کی تعداد ہے، بزرگ بھی موجود ہیں اور جوانوں کی تعداد بھی بڑی ہے ماشاءاللہ. میری بہنیں بچیاں بھی آئی ہوئی ہیں، سردی بھی ہے، بہت زیادہ آپ کو زحمت بھی نہیں دینی. سب کو اس دروازے پہ آنا ہے، سب بالآخر یہاں آئیں گے. اب اگر کسی کے آنے میں دیر ہو رہی ہے تو اس میں قصور میرا ہے. ہاں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جب یہ ساری باتیں سمجھ گئے تو شیعہ کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے کہا آپ کی وجہ سے نہیں ہوتے. مجھے کچھ اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے تاکہ میں جذب کر سکوں. بھائی بات تو پیار سے کرو، لہجہ تو اچھا ہو، چہرہ تو اترا ہوا نہ ہو. بعض لوگوں کا چہرہ اتنا اترا ہوا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے چھٹا جہاز ڈوب گیا ہے. اخلاق سے تو بات بڑھ کر کسی کو سلام تو کر دو. کوئی اگر سلام کر رہا ہے تو اس کا ذرا دگنا سجا کے جواب تو دے دو. کیوں حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی کہے السلام علیکم تو جواب میں وعلیکم السلام نہ کہو، بلکہ کہو علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی بڑھا کر بولو اور سجا کر جواب دو، کیونکہ اس نے پہل کی ہے، یہی اس کی فضیلت.
اور جس نے پہل کر لی ہے تو اب اس کا جواب اچھا ہونا چاہیے. بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے جانور برابر سے گزر گئے, ایک دوسرے کو سلام ہی نہیں کر رہے, اور شاید وہ بھی کرتے ہوں, ہمیں آتا نہیں ہے ان کی زبان, شاید وہ بھی ایک دوسرے کو دعا دیتے ہوں, مگر یہاں مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ برابر سے گزر جاتے ہیں, کسی کو سلام نہیں کر رہا ہوتا. تو خاص طور پر اہل بیت والوں سے میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارا سب سے زیادہ اخلاق اچھا ہونا چاہیے, اور جب ہمارا اخلاق سب سے زیادہ, کیا ہوا, خفا ہو گئے, جب ہمارا سب سے زیادہ اچھا اخلاق ہوگا تو ہم کیونکہ اہل بیت کے ذکر کے سفیر ہیں, ہم سفیر ذکر اہل بیت. جب میں کالے کپڑے پہن کر بازار سے گزرتا ہوں تو سب جانتے ہیں کہ یہ حسینی جا رہا ہے, تو میرا پھر کردار بھی ایسے ہی ہونا چاہیے, میرے پھر معاملات بھی ایسے ہی ہونے چاہیے. سارا بازار کہے اس دکاندار سے سودا خریدو, وہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے, جعلی مال نہیں بیچتا. ہمارا کام تو ایسا ہونا ہے نا. پھر جتنی ذمہ داری ہے اس کے حساب سے مجھے اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کریں, جتنی سنگینی ہے اتنا ہی مجھے ذمہ داریاں بھی, ایسا ہی ہے. ایک اور بلند سلام. بات میری تو روشن ہے نا کہ ہمیں ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. سب کو اس دروازے پر آنا ہے. اگر کوئی آنے میں دیر کر رہا ہے تو دروازے پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کا مسئلہ ہے, انہیں تھوڑا سا اور بہتر کرنا ہے. یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ خود نیاز پکائی اور خود کھا لی, انہیں کھلائیے جو نہیں کھاتے. مولانا جب کھاتے نہیں تو کیسے کھلائیں بھائی, ایک دفعہ دے دو, واپس کریں گے نا تو دوبارہ بھیج دینا, واپس کر دیں تو تیسری دفعہ بھیج دینا. میں آپ کو ممبر پہ بیٹھ کر قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں چوتھی دفعہ وہاں سے نیاز آئے گی, اور جواب یہ آئے گا کہ ہم بھی نیاز کرتے ہیں. اخلاق سے بہتر تو تبلیغ ہی نہیں, پیار سے بہتر تو کوئی رشتہ ہی نہیں. چہرہ کھلاوا ہونا چاہیے, گفتگو سجی ہوئی ہونی چاہیے, بات کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے. کسی سے خود خالی اور قرویوں کو بلاوا دیا. میں یہ کہتا ہوں جب رنگ سر کر خود کھاؤ تو زندگی, اگر سب کو کھلاؤ تو بندگی, یہی تو بندگی. بات روشن ہے نا. سب کو اس دروازے پر آنا ہے, آج نہیں کل سب یہیں آئیں گے. یہ آج ختم ہونے والا ہے, صبح آنے والی ہے, اور صبح جیسے ہی نکلے گی تو پھر ایک نیا منظر بنے گا. اور ویسے بھی اللہ نے صبح کی قسم کھائی ہے, وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ, قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے. جس صبح کی قسم اللہ کھا رہا ہے اسے امام مہدی کہتے ہیں. سب کو یہاں آنا ہے, سب کو یہاں آنا ہے. وہ صبح بس نکلنے والی ہے. ہم کسی اور کی طرح بند گلی کے شکار نہیں. ہم یقیناً اندھیرے میں ضرور ہیں مگر دور سے چراغ جلتا نظر آ رہا ہے. وہ جو دور سے ہمیں چراغ جلتا نظر آ رہا ہے اسی کو مہدویت کہا جاتا ہے. ہم مستقبل رکھتے ہیں, ہم کل رکھتے ہیں. کل ہمارا ہے, آئندہ ہمارا ہے. سب کو اس دروازے پر آنا ہے. ایک دلیل عقلی دوں گا, ایک دلیل قرآنی دوں گا. سب کو اس دروازے پر آنا ہے. ایک عقلی دلیل دوں گا, ایک قرآنی دلیل دوں گا. کوئی مسلمان نہیں ہے جو قرآن کو نہ مانتا ہو, کوئی صاحب فہم نہیں ہے جو عقل کو نہ مانتا ہو. تو جو مسلمان نہیں ہے وہ عقلی دلیل سے مانے گا, اور جو مسلمان ہے وہ قرآنی دلیل سے مانے گا. وہ عقلی بھی اور قرآنی دلیل سے بھی مانے گا. تو عقلی دلیل کہ کل سب کو یہاں آنا ہے, آئندہ سب کو یہاں آنا ہے. جلدی یہ کل آنے والی ہے, کل زیادہ دور نہیں ہے. کل زیادہ دور نہیں ہے, ایک لمحہ لگ سکتا ہے کل آنے میں. اللہ حالات ایسے بنا دے گا کہ ایک لمحے میں حالات بن جائیں گے اور صاحب آ جائیں گے. عقلی دلیل دینے جا رہا ہوں. عقلی دلیل یہ ہے کہ ہم سب ہو یا وہ بزرگ ہو, ہم سب فطری طور پر کمال طلب, کمال جو ہیں. ہماری فطرت میں کمال طلبی پائی جاتی ہے. ہم سب کمال کو چاہتے ہیں. اب کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے تعلقات بناتا ہے.
کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ سخیوں سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال کرسی ہے تو وہ صاحبان منصب سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے تو وہ حسینوں کے دروازے پر جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، اللہ نے ایک ہی گھر میں کمال رکھ دیا، علم اہل بیت سے بڑا کسی کے پاس نہیں ہے، سخاوت اس گھر سے زیادہ کہیں اور نہیں ہے، شجاعت اس گھر کی لونڈی ہے، اور شہرت کا تو حال یہ ہے کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں۔ اور سخاوت کا تو حال یہ ہے کہ ان کے دروازے پر آنے والا کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، سخاوت کا تو حال یہ ہے کہ ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دیتے۔ یہ کیسے ہوگا بھائی، یہ کیسے ہوگا؟ نہیں ہوتا تو کیسے دیں گے؟